انسان جنازے پر جاتا ہے، دو دوست کھڑے ہو کے اپنے مسائل ڈسکس کرتے ہیں، مرنے والے کی طرف دھیان نہیں دیتے. انسان کے اوپر غفلت غالب ہے اور ابلیس بھی غالب ہے. آپ کا مطلب یہ کہ کرونا سے لوگ ٹھیک ہو جائیں گے؟ کرونا سے نہیں. پچھلی گلی میں کوئی ماتم ہوا ہو تو اس گلی میں شادی ہو رہی ہوتی ہے. انسان بڑی عجیب و غریب مخلوق ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام فیض عام اور میں ہوں آپ کا میزبان سید ثاقب حسین شاہ کھگا. ناظرین محترم، ہم لوگ اپنے پروگرام فیض عام میں فرازی صاحب کی لکھی ہوئی کتاب روز قیامت پر گفتگو کر رہے ہیں. روز قیامت میں فرازی صاحب نے آج سے 8-10 سال پہلے جو حقائق، جو حقیقتیں اور جو پیشین گوئیاں کیں، وہ آج ایک ایک بات پوری ہو چکی ہے. آج کا منظرنامہ اس بات کا گواہ ہے کہ ایک ایک بات جو ہے وہ بالکل حقیقت کے قریب تھی. میں فرازی صاحب سے جاننے کی کوشش کروں گا کہ فرازی صاحب نے یہ سارے حقائق کس طرح لکھے. پہلے اس کتاب میں سے کچھ اقتصابات پیش کرتا ہوں اور پھر اس پہ فرازی صاحب سے کچھ سوالات کریں گے. فرازی صاحب اپنی کتاب میں صفحہ نمبر 241 پر 29واں دن کے نام سے ایک عنوان باندھا ہے، جہاں پہ لکھتے ہیں: تمام بازار ویران ہو چکے تھے، کسی چیز کا کوئی خریدار نہیں تھا. تمام خراب ہونے والی چیزیں خراب ہو چکی تھیں، تمام ایئرپورٹ بند ہو چکے تھے، تمام ریلوے اسٹیشن بند پڑے تھے، تمام بینک بند ہو چکے تھے، تمام کارخانے بند ہو چکے تھے، تمام خزانے کھلے پڑے تھے لیکن لوٹنے والا کوئی نہیں تھا. تمام عدالتیں خاموش تھیں، اللہ کی عدالت کا وقت قریب تھا. تمام ٹی وی اسٹیشنز بند ہو چکے تھے، تمام لوگ مسجدوں میں بیٹھے رو رہے تھے، تمام گرجا گھر معافی گھر بن چکے تھے، تمام مندر التجا گھر بن چکے تھے، تمام گھر عبادت گاہ میں تبدیل ہو چکے تھے اور تمام عبادت گاہیں انسانوں سے بھری پڑی تھیں. فرازی صاحب سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ فرازی صاحب جب دماغی خلیوں کی باتیں کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ انسان کے دماغی خلیوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ تمام پاور، وہ تمام تخلیقات کی قوت کو محفوظ کیا ہے کہ وہ اس سے کام لے کے دنیا میں بڑے بڑے کارنامے سر انجام دے سکتا ہے. تو فرازی صاحب سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا یہ بھی کوئی دماغی خلیے تھے جنہوں نے ان کو آج سے 10 سال پہلے اس حقیقت تک پہنچنے میں مدد کی. السلام علیکم فرازی صاحب. جی وعلیکم السلام. فرازی صاحب، آپ نے اپنی اس کتاب میں جو یہ سارے حقائق بیان کیے، کیا اس میں بھی دماغی خلیوں کا کوئی عمل دخل تھا؟ جی شاہ صاحب، بات ایسی ہے کہ جب دماغ زندہ نہ ہو، دماغ کے بیچ میں کوئی چیز موجود نہ ہو تو وہ لکھی نہیں جا سکتی. آپ نے اکثر یہ محاورہ سنا ہوگا لوگوں سے، میری چھٹی اس کہہ رہی کیسے ہوگا. سنا ہے نا؟ جی جی بالکل. میری چھٹی اس کہہ رہی یہ ہوگا، میری چھٹی اس کہہ رہی وہ ہوگا. انسان وہی کام دنیا میں کر سکتا ہے جو اس کے دماغ کے اندر محفوظ ہو. میں تو اکثر آپ کو یہ بات کہتا ہوں کہ انسان کا دماغ اتنی بڑی چیز ہے کہ 7 سمندروں سے زیادہ اس کے اندر وسعت ہے. بہت خوب. اور جب تک زندہ ہے، جب یہ مر گیا، کومے میں چلا گیا، پھر اس کے دماغ کی ساری وسعتیں ختم ہو جائیں گی. تو دماغ کے اندر یہ بات پہلے سے موجود تھی، تب ہی میں نے یہ کتاب لکھی. دوسرا شاہ صاحب، آپ نے جو صفحہ پڑھا ہے جی، اس کے اندر آپ نے لکھا کہ ٹی وی اسٹیشن بند ہو جائیں گے. آپ نے پڑھا جی، یا فلانا کام یوں ہو جائے گا، فلانا یوں ہو جائے گا. میں آپ کے یہ گوش گزار کرتا چلوں کہ یہ جو وائرس کرونا چل رہا ہے، ابھی اس نے آگے جانا ہے. جب یہ آگے جائے گا تو پھر یہ ساری چیزیں بند ہوں. اس کتاب میں زیادہ ذکر موت کا کیا ہے، وائرس کا نہیں کیا. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ لوگ یہ نہیں کہیں گے کہ آپ تو موت کا ذکر کر رہے ہیں، آپ وائرس کا ذکر تو نہیں کر رہے؟ اچھا شاہ صاحب، یہ بات بھی آج کھول دینی چاہیے.
انسان کی باڈی جو ہے یہ وقت ہے، انسان کی روح جو ہے یہ وقت ہے، انسان کی زندگی جو ہے وقت ہے، انسان کے اوپر جتنی بیماریاں آتی ہیں وہ بذات خود بیماریاں نہیں ہیں، وہ وقت ہے، وقت ہے. ٹھیک ہے جی. اور انسان پہ جو موت آتی ہے وہ وقت ہے. اگر وقت موت کا نہ آئے تو موت نہیں آ سکتی. تو بنیادی چیز وائرس نہیں ہے، وقت ہے. اس کتاب کے اندر وقت کو ہی ترجیح دی گئی ہے اور وقت ہی موت ہے. اللہ اکبر. ہم اگر یہ کہیں کہ اس میں کرونا نہیں لکھا تو لہذا یہ ساری کتاب ریجیکٹ ہے، نہیں، وقت ہی یہ کائنات ہے، وقت ہی زمین و آسمان ہے. اللہ تعالیٰ نے وقت کو طاقت دے کے اتنی طاقت دی وقت کو کہ سارا نظام ہی وقت چلا رہا ہے. اللہ اکبر. ٹھیک ہے. تو پھر کہتے ہیں نا، لوگ کہتے ہیں کہ یہ جب ڈاکٹر کہتا ہے کہ کینسر کے پیشنٹ کو کہتا ہے کہ یہ بس ایک مہینہ ایک زندہ رہے گا، وہ مہینہ کیوں کہتا ہے؟ وہ وقت کا کہتا ہے. اور جب آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ کرونا ہو گیا، اس کو 14 دن کرنٹینہ میں رکھنا ہے، تو وہ کیا کہتا ہے؟ وقت کا کہتا ہے. ٹھیک ہے. بلا شبہ. یہ بات بھی میں کھولتا چلوں کہ اس کتاب کے اندر موت کے 30 دن ہیں. کرونا کے بنیادی طور پہ 30 دن ہیں. 14-15 دن وہ ہیں کہ کسی کو پتہ ہی نہیں لگا کہ اس کو کوئی وائرس آئے. اور ڈاکٹر لوگ کہتے ہیں، جیسے یہ ہمارے ہاں ذرا ٹیسٹ ہوتے ہیں تو ایک بالکل نارمل آدمی کے ٹیسٹ ہوتے ہیں تو کہتے ہیں اس میں پازیٹیو آ گیا. تو 14-15 دن اس کے بالکل نارمل گزرتے ہیں. ویسا میں نے ہزاروں کتابیں پڑھی ہیں، لیکن آپ کی لکھی ہوئی کتاب کے اندر جتنی پیشین گوئیاں آج دیکھنے میں مل رہی ہیں جو کہ حقیقت کا روپ دھار چکی ہیں، کسی کتاب میں اتنی پہلے کبھی بھی پیشین گوئیاں نہیں کی گئیں. قدیم زمانے میں ایسی باتیں ہوں گی، لیکن میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا نا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی سے کوئی کام لینا چاہتا ہے تو اس کے لاشعور میں وہ بات ڈال دیتا ہے. میرے لاشعور میں یہ بات بیٹھ گئی تو میں نے یہ لکھ دیا. وہ اللہ کا کرنا ہوا، جیسے میں پہلے بھی پروگراموں میں ذکر کر چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہ ہم نے اپنی زندگی میں دیکھ لیا کہ یہ یوں ہوگا، یہ یوں ہوگا، یہ یوں ہوگا، یوں ہوگا. بنیادی طور پہ میں جو بات کر رہا تھا وقت کی، اور میں ناظرین سے بھی آپ سے بھی یہ عرض کرتا ہوں کہ اگر اس میں کرونا وائرس کا ذکر نہیں ہے تو اس میں وقت کا ذکر ہے، اور کرونا وائرس جو ہے وہ وقت کا قاصد ہے. ایسا مجھے کافی سارے میرے جملہ سن لیں. جی جی جی. وقت کا قاصد ہے، پیغام لایا ہے وقت کا. موت بھی وقت کا قاصد ہے. ٹھیک ہے جی. دنیا میں جتنی بیماریاں آئی ہیں وہ سب وقت کی قاصد ہے اور وقت کا پیغام ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں اگر کرونا کا ذکر نہیں ہے تو یہ ساری باتیں کمزور ہیں. نہیں، وقت کا ہی سارا کھیل ہی وقت کا ہے. اس لیے میں نے اس پہ زور وقت پر دیا، اور وقت ہی موت ہے. پھر میں نے موت پہ زور دیا، پھر اس میں نے 30 دن لکھے. بہت خوب. فیض صاحب، میرے کافی سارے دوستوں نے مجھے کالز کی اور انہوں نے ریکویسٹ کی ہے کہ میں آپ سے یہ جاننے کی کوشش کروں کہ کیا آپ کے پاس بھی کوئی علم ہے، کوئی حروف ابجد کا علم تھا، یا کوئی موکل تھے جنہوں نے آپ کو یہ ساری چیزیں بتائیں اور آپ نے اتنی زبردست مستقبل کی منظر کشی کی؟ شاہ صاحب، یہ آپ نے بڑا گہرا سوال کیا ہے. میری جو سوچ ہے نا وہ یہ ہے کہ انسان اگر سچا ہوگا، انسان جھوٹ سے بچے گا، انسان اپنے دل سے برائیاں نکالے گا، تو ایسی باتیں کرنی یا لکھنی کوئی مشکل نہیں ہے. میں اللہ کا کروڑوں مرتبہ شکر ادا کرتا ہوں
کہ میں نے یہ باتیں لکھی. جب شروع میں اپنے دوستوں کو 5 کتابیں دیتا تھا, یار کوئی آپ کو یار دوست ملے گا اس کو بانٹ دینا, دے دینا. کوئی آدمی اس کتاب کو کوئی اہمیت نہیں دیتا تھا. آج بھی مجھ سے ٹی وی چینل والوں نے سوال کیا کہ آپ نے اس میں وائرس نہیں لکھا, جیسے میں پہلے ذکر کر رہا تھا, آپ نے وقت لکھا ہے. میں نے کہا اگر یہ 2018 ہوتا تو کرونا آتا, کہتے نہیں وہ تو 19 کے اینڈ پہ آیا ہے. تو میں نے کہا یہ وقت ہے, یہ 2019 وقت ہے, تو وقت سے ہی ساری چیزیں آئیں گی. دوسری بات یہ ہے کہ کوئی غیبی طاقت نہیں ہوتی انسان کے پاس. آپ اپنے اللہ تعالیٰ سے یہ گزارش کرتے رہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے کوئی اچھا کام لے لے, بہتر کام لے لے. میں یہ نہیں چاہ رہا کہ مجھے آپ یا کوئی ٹی وی چینل والا یا دوسرا یا تیسرا کہے گا یہ آپ نے بہت بڑا کمال کر دیا اور بڑا, یہ تو کوئی کر ہی نہیں سکتا. یہ ہر کوئی کر سکتا ہے. بھائی اللہ تعالیٰ سے رجوع کرنے کے لیے کسی آدمی پر پابندی نہیں ہے کہ تو اللہ سے رجوع کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا. بہت خوب. آپ کرنا چاہتے ہیں کر لیں. میں نے اللہ سے رجوع کیا, لکھنے بیٹھا. یہ میں نے کوئی 2 4 10 دن 20 دن میں نے لکھی, 2 3 سال لگا رہا ہوں کہ میں نے کام بھی کرنا ہے, پیٹ بھی پالنا ہے. تو جب مجھے فرصت ملی میں نے لکھ دیا, جب میں نے فرصت ملی میں نے لکھ دیا. لیکن شاہ صاحب بات اس کی جو بیک روڈ ہے نا کرونا کی, وہ بڑی سنجیدہ ہے. اب آپ کہیں گے پوچھے کیا ہے بیک گراؤنڈ. بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس زمین کی سروس کرنی ہے. آپ اے سی چلاتے ہیں نا, جو کہتے تھے گاڑی کا تو سروس کرا لیں. آپ اپنا جنرل ٹیسٹ کراتے ہیں بلڈ کا, ٹھیک ہے جی, چیکنگ کے لیے. تو اللہ, یہ جو اوزون ہے نا, یہ اتنا آلودہ ہو چکا تھا کہ اللہ پاک نے سارے نظام کو بند. 8 سے 10 ہزار جہاز ہر وقت پرواز کرتا ہے آسمان پہ. وہ کتنا دھواں چھوڑتا ہے, کتنا گند چھوڑتا ہے, اور دنیا میں کوئی 2-4 ارب گاڑی چلتی ہوگی, ٹرینیں کتنی چلتی تھی. اللہ نے سب کچھ سٹاپ کیا. اللہ اکبر. صفائی, اب صفائی ہو رہی ہے, ٹھیک ہے جی. یہ ساری جیسے آپ جڑی بوٹیاں تلف کرتے ہیں, ٹھیک ہے جی. دوسرا میں آپ کو یہ کہتا چلوں شاہ صاحب, کورونا کا ابھی عروج نہیں آیا. استغفر اللہ. کورونا کا عروج آنا بھی باقی ہے. اس میں لکھا ہوا کہ ٹی وی اسٹیشن بند ہو جائیں گے. ٹی وی اسٹیشن کب بند ہوں گے؟ جب لوگ وہاں پہ کورونا کا شکار ہوں گے. اللہ تعالیٰ نہ کرے کہ وہ اسٹیج آئے. جب ریلوے اسٹیشن بند ہو سکتا ہے تو ٹی وی اسٹیشن کیوں نہیں بند ہو سکتا شاہ صاحب؟ فیض صاحب, یہاں پہ آپ نے ایک ٹاپک میں لکھا برائیاں. یہ ساری کائنات برائیوں کا مرکز تھی. اس دنیا میں ہر طرف چوری, ڈاکے, قتل و غارت, بے ایمانی اور یعنی ناانصافیاں, حق تلفی, زنا, جھوٹ ہی جھوٹ تھا. آج تیسرا دن تھا. دنیا سے تمام گناہ کم ہو رہے تھے. بڑے سے بڑا انسان بھی کوئی برائی نہیں کر رہا تھا. ابلیس کا کاروبار بند ہو چکا تھا. انسان نے خالق کی عنایات کا ناجائز استعمال چھوڑ دیا تھا, اور ہمیشہ حد سے تجاوز کرنا انسان کا کام ہے. اب انسان کی کیا جرت ہی کہ گناہ کرتا. انسان نے پہلے بار سچے دل سے توبہ کی تھی. لیکن فیض صاحب, میں دیکھتا ہوں کہ ابھی بھی بہت ساری برائیاں تو اسی طرح ہی موجود ہیں. اسی طرح ہی کشمیر کے اندر ظلم کا سلسلہ جاری ہے. اسی طرح سے ڈیفرنٹ محاذوں کے اوپر فوجیں اپنا کام کر رہی ہیں. اسی طرح سے بے بس انسانوں کو موت کی بھینٹ چڑھایا جا رہا ہے. اسی طرح سے کوئی کسی کو رستہ نہیں دیتا. اسی طرح سے کوئی کسی کی مدد نہیں کرتا. تو یہ برائیاں تو ابھی موجود ہیں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی تک وہ وقت نہیں آیا کہ جہاں پہ لوگ برائیوں کو بھی چھوڑ دیں گے؟ سر ذرا سی موٹی سی بات بتاتا ہوں. کسی بندے کو سزائے موت ہو جائے, اس کے 7 دن زندگی کے باقی رہتے ہوں یا 14 رہتے ہوں, تو اس کو کہیں کہ کوئی برائی کر کے دکھا. کسی بندے کو ہیپیٹائٹس سی ہو جائے اور اس کو 2 مہینے 1.5 مہینے میں مرنا ہو, تو اس کو کہیں کوئی برائی کر کے دکھاؤ. ٹھیک ہے جی. کسی بندے کو کوئی بیماری ہو جائے, کوئی دکھ ہو جائے, جس میں ڈاکٹر کینسر ہو, ڈاکٹر کہہ دے کہ مر جانا ہے,
تو وہ کوئی برائی نہیں کرے گا. ابھی انسانوں پر وہ سٹیج نہیں آئی. اور دوسری انسانی فطرت کی میں آپ کو بات بتا دوں, انسان جنازے پر جاتا ہے, دو دوست کھڑے ہو کے اپنے مسائل ڈسکس کرتے, مرنے والے کی طرف دھیان نہیں دیتے. ان کو پتہ ہے کل میں نے مرنا ہے اور یہاں کوئی اور بندہ کھڑا ہو کے بات کر رہا ہوگا. انسان کے اوپر غفلت غالب ہے اور ابلیس بھی غالب ہے. آپ کا مطلب یہ کہ کرونا سے لوگ ٹھیک ہو جائیں گے؟ کرونا سے نہیں. پچھلی گلی میں کوئی ماتم ہوا ہو تو اس گلی میں شادی ہو رہی ہوتی ہے. انسان بڑی عجیب و غریب مخلوق ہے. اتنی جلدی آپ نے دیکھا نہیں ہم رمضان ہے, کیا ظلم کیا ہے ہمارے لوگوں نے, کیا ہماری سبز منڈیوں نے, کیا ہماری فروٹ منڈیوں نے کس طریقے سے چیزیں مہنگی کی ہیں, کس طریقے سے. اور اوپر سے لاک ڈاؤن ہے, غریبوں کے پاس پیسے نہیں ہیں. پاکستان کی 15% آبادی بھیک مانگ رہی ہے. آپ کہیں گاڑی کھڑی کریں تو 40 بندے آپ کو گھیر لیں گے. انسان اتنی جلدی ٹھیک نہیں ہوتا. انسان کے گلے میں جب تک رسی نہ ڈالی جائے اور اس کو تھوڑا سا یوں اٹھایا نہ جائے پھر زمین پہ رکھا جائے, یہ ٹھیک نہیں ہوتا. اتنی جلدی انسان ٹھیک نہیں ہوتا کہ آپ کے برائیاں ختم ہو جائیں. انسان کی برائیاں قومیں گھر کوئی, جب عاد سمود, جو سارے قوموں کو میں نے اس میں ذکر کیا ہے. اور وہ میں نے ذکر اس لیے کیا ہے کہ یہ قومیں ساری, ان کو وقت کی وارننگ دی گئی تھی. میری کتاب میں بھی وقت کی وارننگ ہے, کرونا کی وارننگ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا جی. اسی طرح قوم نوح کو وارننگ دی گئی, اس طرح قوم میں سمود کو وارننگ دی گئی, اسی طرح قوم عاد کو وارننگ دی گئی. سب کو وقت کی وارننگ دی گئی. قوم سدوم کو کہا گیا کہ تم 3 دن میں ہلاک ہو جاؤ گے. ٹھیک ہے نا جی. تو وقت کی وارننگ ہے یہ کتاب. اور دوسرا, یہ دنیا ٹھیک ہو جائے. اس دنیا میں جو اللہ سے ڈرے گا, جو اپنی موت سے ڈرے گا, جو یہ سمجھے گا کہ میں یہاں پر عارضی آیا ہوں, میرا باپ چلا گیا, میرا دادا چلا گیا, میرا پردادا چلا گیا, میرے آبا و اجداد مٹی ہو گئے, جس نے اس بات کو کرونا سے کنسیو کر لیا وہ اپنے جرم میں کمیاں کرے گا. فیض صاحب, آپ اپنے آج کے پروگرام میں ہمارے فیض عام کے پروگرام کے مشن کے بارے میں ناظرین سے کچھ بات کریں. مشن کے تو بارے میں نہیں کروں گا, میں اس کتاب کے بارے میں کروں گا. یہ اب کیمرہ دیکھ رہا ہے اس کتاب کو. پہلی بات تو یہ کہ ناظرین, آپ اگر اپنی کتاب قرآن کو پڑھیں تو پھر آپ کو کسی کتاب کے پڑھنے کی ضرورت نہیں. یہ جو وقت کی وارننگ ہے, یہ جو کرونا ہے, یہ جو میسج ہے, اس کا میں آپ سے گزارش یہ کرتا ہوں, جیسے شاہ صاحب نے سوال کیا کہ لوگ تو اب بھی ویسے ہی جرم کر رہے ہیں. لوگ تو اس دنیا میں جب 10-20 ہزار باقی رہ جائیں گے پھر بھی وہ یہی جرم کریں گے 8 ارب انسان مرنے کے بعد. انسان کو تو ازل میں ہی کہہ دیا گیا, فرشتوں نے کہا یہ دنیا میں جا کے فساد کرے گا. تو ناظرین, میری آپ سے یہ گزارش ہے, اس کتاب کو اگر آپ پڑھیں گے تو کم سے کم آپ کے شعور میں یہ بات بیٹھے گی. ویسے تو پتہ ہے آپ کو مرنا ہے, آپ کے شعور میں یہ بات بیٹھے گی کہ یہ فرازی کی جو میں نے کتاب پڑھی ہے یہ موت کا سگنل دے رہی ہے. تو اس لیے میں اس کو ذہن میں رکھوں اور دنیا میں کم سے کم برائیاں کروں, کیونکہ مجھے یہ دنیا چھوڑ جانی ہے. جی شاہ صاحب. فیض صاحب, میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں. ہمارا پروگرام اپنے اختتام کی جانب بڑھ گیا. ناظرین محترم, ملتے ہیں اپنے اگلے پروگرام میں. روز قیامت پہ ہی سلسلہ وار گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. اپنے میزبان کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.